اللہ تعالیٰ شیخ حفیظ صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے مل کر پاکستان کے مقابلے میں کتنا ظلم ہے کہ یہاں 2% سٹیمپ ڈیوٹی ہے جبکہ سارے پاکستان میں 1% ڈیوٹی ہے. اس پر ہم کام کریں گے، جتنے دن لگے، مہینہ لگے، 1.5 مہینہ لگے. ICT کی تنظیم نو کی ہدایت کی ہے اور 8 محکمے ضم کر دی ہیں، جو ویسے ہی میرا مطلب ہے فشریز بھی ہے اور غیر ضروری جو ہے 8 محکموں کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا. یہ تو ہے ICT کا. پولیٹیکلی کل میں نے غلطی سے اتوار تھی اور ویسے تو میں آرام کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بلاول وزیر اعظم کے مراد علی شاہ صاحب نے نعرہ لگایا ہے، قربان جاؤں اور شاہ صاحب پکڑائی بھی نہ دوں. اگر آپ نے انڈر 19 کے ساتھ ہی کھیلنا ہے تو اس ملک کے حال پہ رحم کریں مراد علی شاہ صاحب. میرے آپ سے بڑے مراسم ہیں کہ اگر آپ نے کل جو نعرے لگوائے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ میں اور لانگ مارچ میں فرق ہوتا ہے. لانگ مارچ ہوتا ہے اور لانگ مارچ ہوتا ہے. کل انہوں نے کہا جی کہ وہ جائیں گے اور مرتضی عباسی صاحب وہاں جا کے استعفیٰ پھینک دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ مرتضی عباسی صاحب کہیں گے میں تو دیتا ہی نہیں. یہ تو کسی نے وہ کیا نام ہے ہمارے امیر مقام صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، یہ میں نے ان کو دیا تھا، انہوں نے میری دشمنی میں یہاں بھیج دیا مخالفت میں. باقی حضور یہ میں بہت پہلے کہتا تھا اور آپ یہ وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے انٹیریئر میں آنا ہے. مجھے پوری امید ہے اور اچھی بات ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. استعفوں پہ ایک دفعہ دوبارہ غور کریں گے اور جن لوگوں نے مرکز سے ٹائپ رائٹنگ میں اور کمپیوٹر سے نکال کے استعفے بنائے ہیں وہ اللیگل ہیں، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے کہ میں مسمی فلاں ولد فلاں حلقہ نمبر اتنا بغیر کسی دباؤ کے یہ استعفیٰ دے رہا ہوں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ استعفے بھی نہیں ہوں گے اور اصل کام ان کا ہوگا لانگ مارچ کا. لانگ مارچ نہیں، سمجھ گئے نا میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. شیخ صاحب اور ہم نے جب یہ ڈیٹ آئے گی ان کی اس وقت فیصلہ کریں گے. کل آصف زرداری صاحب نے جیلوں بھرنے کی بھی بات کی ہے. ظاہر ہے وہ جیل کا زیادہ عرصہ انہوں نے ہسپتالوں میں گزارا ہے. آصف زرداری پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے قید کا موسٹلی وقت ہاسپٹلز میں گزارا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ جیل کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. انہوں نے کرمنالوجی میں کیا کرتے ہیں کیا کی ہوئی ہے PhD کی انہوں نے کرمنالوجی میں PhD کی ہوئی ہے. ان کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح جیل کے سختیوں سے جان چھڑانی ہے اور اب وہ جیل بھروں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ لاسٹ مائی سینٹنس لڑائی کس کی ہے؟ لیٹ می سے فنش. ان سب لوگوں کی لڑائی عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے. ان کی لڑائی یہ ہے کیس ختم کر دیں. ان کی لڑائی یہ ہے کہ ان کو بہتر پتا ہے کہ وہ منظور پاپڑ والا اور وہ دہی بھلے والا اور اربوں روپے کے جو ان کے اکاؤنٹس تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ. عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. یہ اس کی ثواب دید ہے. میں اس کے متحد وزیر ہوں. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں ابھی ہم نے میٹنگ نہیں کی کہ ان کے لیے استقبالیہ کیمپ کیسے لگانے ہیں جب یہ آئیں گے. نہ مجھے ابھی ہدایت ملی ہے کہ استقبالیہ کیمپ کہاں کہاں لگنے ہیں اور کیسے لگانے ہیں. میں نے تو چوکیاں بھی ختم کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی ایک ایگل سکواڈ لانے لگے ہیں موٹر سائیکلز کی. ہم اپنی جو PSDP ہے اس پہ دوبارہ غور کر رہے ہیں اور جو چوکیاں ہم نے ختم کی ہیں وہاں ہم IT کی گاڑیوں سمیت جو گاڑیاں پولیس کی وہ لگائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولت بھی رہے اور تکلیف بھی نہ ہو. ادھر سے یہ چاہیے تھا کہ جو JUI کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں GHQ کے سامنے بھی جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس پر دیکھیں JUI کو جتنے علماء ہیں یہاں پہ 450 مدرسے ہیں اسلام آباد میں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک آدھا چھوڑ کے سب پرامن لوگ ہیں.
اگر مسجدوں کے ساتھ مدرسے بھی شامل کر لیے جائیں تو وہ 900 ہو جاتے ہیں. اور باقی جے یو آئی کی اپنی پارٹی کے اندر کافی لے دے ہو رہی ہے. ایک بیان جو میں بھول گیا جو میں آخر میں کرنا چاہتا تھا کہ آج میں نے ان کو ہدایت کی ہے آئی سی ٹی میں کہ سارے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ایک ہاؤسنگ منصوبہ بنایا جائے, اور اس میں الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی. میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا, جو منتخب لوگ ہیں ان کو آپ درخواستیں دیں, ہم جگہ کا انتخاب کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک صحافیوں کے لیے رہائشی منصوبہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں پاکستان, اور پیسے لیں گے, مفت نہیں دیں گے کوئی. یہ ہاؤسنگ صرف صحافیوں کی, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا, کیمرہ مین بھی سارے, کیمرہ مین سب سے پہلے بھائی ہیں, فوٹوگراف سب لوگ. کل گڑی خداوت میں ماضی کے بدترین حریف جو ہیں وہ ایک جگہ دیکھیں سیاست میں یہ کیا حریف ہیں. دیکھیں لوگوں کو یادداشت پہ زور دینا چاہیے, لوگوں کو یادداشت پر زور دینا چاہیے. اس ملک میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات بہت افسر مجھے کہتے ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں, ضیاء الحق کا کیوں نہیں نام لیتے. یہ ضیاء الحق کے تابع داری انہوں نے ضیاء الحق کی, جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے, پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں, یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں. اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے, وہ سیاست میں نہ تھی نہ ہے نہ آئے گی, جمہوریت کے ساتھ تھی ہے اور رہے گی. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ گڑی خداوت میں ماسک وائی سٹیج کے تمام پنڈال میں کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا. ایک طرف بس تو ریمان ملک صاحب پہلے میں تو پہن لوں. ایک طرف قومی ایمرجنسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ دورہ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے جلسوں میں پی ڈی ایم. دیکھیں گزارش میری سن لیں, لوگوں کو بھی سب کچھ پتا ہے. اتنا زبردست میڈیا پاکستان کا, دنیا میں کوئی الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. لوگوں کو تمیز ہے کہ کووڈ ہے, پھیل رہا ہے, ایک نئی قسم تیسری قسم آ گئی ہے. تو اگر اب دیکھیں لوگوں کو ہم آپ لوگ سمجھا ہی سکتے ہیں نا, تو وہ سمجھا رہے ہیں. نیکسٹ کوئسچن جی اعزاز, ابھی میں لے کے جاؤں گا. جو سارا تنازع ہے, آپ اکثر تنازع کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں, اس کے حوالے سے ایک بات آئی این ڈی یو کے اجلاس میں جنرل فیض نے کہا کہ جی ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس کے جواب میں میاں نواز شریف نے کہا کہ جی ہم تو کسی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ نہیں. 2 سال تک ان کو 2 سال تک اعزاز صاحب ان کو چپ سائی نے کاٹا ہوا تھا. ان کو چپ سائی نے ریگ مال کا نمبر 8 لگایا ہوا تھا. 2 سال ان کا خیال تھا کہ کوئی چیز بیچ میں سے نکلے گی. جب ان کو کوئی چیز نہیں ملی اور پک پانگڑے تے عشق بنیرے, تو ان کو ساری چیزیں یاد آ گئی. پھر یہ بھائی بھی بن گئے. یہ ساری باتیں اس ملک میں کیا ہوتا رہا. 20 سال اس قوم کے انہوں نے ضائع کیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور اب عمران خان کا کیا قصور ہے. عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے, ایک ہی بات ہے, بے شک مذاکرات ہوں نہ ہو, وہ این آر او بھی نہیں دے گا اور نیب بھی ختم نہیں ہوگی, جو قانون اور آئین اس کا. جی بیٹے دیکھیں میں آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں 4 گنا. میرا کورٹ میں نہیں کھڑا. اب مجھے پوچھنا ہوگا کہ بطور انٹیریئر منسٹر میں پیش ہو سکتا ہوں یا نہیں. میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہوگی کہ میں بطور وزیر داخلہ جاؤں گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے اپنا استعفیٰ اسپیکر کو پیش کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی شارٹ سوال کرنا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں FIA جاؤں گا اور اپنا مقدمہ وہاں لے کر جاؤں گا, فرانزک کراؤں گا اس استعفے. یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ مریم نواز کی بات مانتے ہیں یا وہ تحقیقات کرانے جاتے ہیں. من اپنا راضی نہیں ہے, جس طرح دل کرتا کر لے. میرا تو دوست ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اسپیکر کو کہے گا کہ یہ فراڈ ہوا ہے. ایک منٹ جی بیٹے, اس کے بھائی جی اس حوالے سے نیب کا دفتر کھلا, ادھر جاؤ. آپ نے آج قانون کی بات کی, بہت اچھا فیصلہ آپ. لیکن کریں گے پریس کلب والے لوگ, منتخب لوگ, گروپ بازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اڈیالہ روڈ میں ہماری ایک چھوٹی سی کالونی ہے اور
मुस्लिम लीग नून का कब्जा ग्रुप छोड़ो छोड़ो, मैं शौकत साहब, मैं तो आपको पौश इलाके में दे के जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता कि उधर गुजर खान में। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटियां जो है ना, मैं लोगों की इसमें जो इन्वेस्ट हुए देखिए, मैं तो सहाफियों की हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए विद द कंसल्ट ऑफ प्रेस क्लब, इनको आज मैंने एडवाइस दी है। ये 3 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, इंशाअल्लाह ताला हर आदमी चाहता है कि अच्छा काम छोड़ के जाए। शेख साहब बताएं, आप इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, नवाज शरीफ को लाने के लिए आप वज़ारत दाखिला क्या मैंने तो अभी ये भी नहीं देखा कि उसकी लास्ट पासपोर्ट की डेट कब खत्म हो रही है।